جی، قرآن مجید میں جیسے سورہ بقرہ 2 ہے، اس کی 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو قرآن جہاں پہ لفظ آیا اور اس کے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا کہ اس کی اہمیت کو بتایا ہے۔ سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، ہدی للناس، انسانیت کی ہدایت کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی، اور فرقان کہتے ہیں صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن جو ہے وہ فرقان ہے، صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی، اور اس میں انسانیت کی ہدایت موجود ہے اس قرآن میں۔ اچھا، دوسری آیت قرآن مجید کی جو ہمیں ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ جیسے لوگ، آپ نے بھی سنا ہوگا قرآن مجید بہت مشکل ہے، تو سورہ قمر 54 ہے، اس کی 17 نمبر آیت، 22 نمبر آیت، 32 نمبر آیت اور 40 نمبر آیت، چار جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے اس قرآن کو واسطے نصیحت کے آسان بنا دیا ہے، بس ہے کوئی تم میں جو نصیحت حاصل کرے۔ تو یہ چار دفعہ اللہ نے سورہ قمر میں ریپیٹ کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور وہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو واسطے نصیحت کے آسان بنا دیا، بس ہے کوئی تم میں نصیحت حاصل کرے۔ تو ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے کلیریفائی کر دیا کہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے یہ قرآن آسان ہے۔ پھر اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ عربک زبان میں کیوں ہے، تو سورہ فصلت 41 ہے، اس کی 44 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اور اگر ہم بناتے قرآن کو عجمی یعنی غیر عربی، یعنی کسی اور لینگویج میں ادر دین عربک، لقالوا لولا فصلت آیاتہ، تو لوگ ضرور کہتے کہ اس کی آیات جو ہیں تفصیل سے نہیں ہیں، مفصل نہیں ہیں، یعنی عربک لینگویج جو ہے وہ مفصل لینگویج ہے، اللہ کہہ رہا ہے تو اگر ہم اس کو عجمی میں بنا دیتے نان عربک میں، تو لوگ کہتے کہ اس کی آیات تفصیل سے نہیں ہیں۔ عجمیوں اور عربی، اللہ کہہ رہا ہے کیا عجمی اور کیا عربی، قل هو للذین آمنوا ہدی و شفا، کہہ دو وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اس پر ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے، والذین لا یؤمنون، اور جو وہ نہیں ایمان لاتے، وفی آذانہم وقر، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وہو علیہم عمی، اور ان کے اوپر اندھا پن ہے، اولئک ینادون من مکان بعید، ان کی مثال ایسے کہ جو دور کی جگہ سے پکارے جا رہے ہیں۔ یعنی اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے سب سے اہم میسج یہ ہے کہ عربی زبان میں اس لیے نازل کیا کیونکہ یہ ایک مفصل لینگویج ہے، کیونکہ لینگویجز جتنی بھی ہیں جو انسان بولتے ہیں وہ سب قرآن مجید میں سورہ روم 30 ہے، اس کی 22 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ بیان کیا ہے کہ یہ جتنی جو لینگویجز ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں۔ اس آیت میں لکھا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کی آیات میں، نشانیوں میں ہے زمین اور آسمان کی تخلیق اور تمہاری مختلف زبانیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے زبانیں تخلیق کی ہیں، تمام انسانیت جو الگ الگ زبانیں بول رہی ہیں، وہ تمام زبانیں بھی اللہ کی نشانی ہیں، اور عربک لینگویج بھی اللہ کی نشانی ہے، اور اس کا کریٹر اللہ خود ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہ قرآن مجید یعنی عربی میں نازل کیا، جو اس نے لینگویجز انسانوں کو دی ہیں ان میں جو مفصل لینگویج ہے وہ عربک لینگویج ہے، اس وجہ سے قرآن عربی میں نازل کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم عربک کے اندر جب اس کے یعنی ڈیپلی اس کو جب اسٹڈی کرتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی ورڈ سے بہت سی ایکسپلینیشن مل جاتی ہے، اور سنگل یعنی پوائنٹس جو ہے نا اس کے اندر، یعنی آیات کے اندر جو پوائنٹس ہیں ان پوائنٹس کو جب ہم غور کرتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت سا میسج سامنے آ جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ قرآن مجید کی جب ورڈز کے اوپر غور کرتے ہیں تو یہ لینگویج کی وجہ سے اللہ نے عربک لینگویج میں قرآن نازل کیا، یہ اللہ نے اس میں واضح بتا دیا کہ یہ قرآن کیوں عربی میں نازل ہوا، اور پوری دنیا میں لوگ اس کی جو انالیسس کر رہے ہیں، اس کتاب کو انالائز کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کی عربک کو انالائز کرتے ہیں، اس کے بھی سینس کو ڈرا کرتے ہیں اس میں سے۔ پھر ٹاپک وائز جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہ عربک لینگویج پہ ہی ہم ریسرچ کرتے ہیں، گرامر پہ ریسرچ کرتے ہیں، ورڈز پہ ریسرچ کرتے ہیں، ورڈز میننگ پہ ریسرچ کرتے ہیں۔
تو اللہ نے یہ بات بتا دی کہ اللہ نے قرآن عربی کی زبان میں کیوں نازل کیا۔ پھر آ جاتی ہے بات کہ اکثر جب قرآن مجید بتایا جاتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں ہر چیز تھوڑی ملے گی آپ کو، ہر چیز تھوڑی ملے گی آپ کو۔ تو یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے سورہ بنی اسرائیل 17 آیت نمبر 89 میں، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بے شک ہم نے اس قرآن میں ہر مثال بیان کی ہے، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، پھر بھی اکثریت جو انسانیت کی وہ کفر کرتی ہے۔ تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ اس میں کلی مثل ہے، یعنی ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے ہر مثال دے دی ہے ہدایت کے لیے۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس آیت کے اندر اللہ نے بتا دیا کہ اس میں ہر مثال ہمیں مل جائے گی، تو ہم مثال کو ڈھونڈتے ہیں جو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے لکھی ہوئی، وہ ساری مثالیں اس میں موجود ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چل گیا۔ پھر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ تفسیر کے بغیر قرآن مجید سمجھ نہیں آئے گا، اس کی تفسیر کس کی تفسیر پڑھیں؟ اکثر آپ نے یہ سنا ہے کس کی تفسیر پڑھیں؟ تو سورہ فرقان 25 ہے، اس کی 33 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تفسیر کے بارے میں، ولا یاتونک بمثل، اور وہ نہیں آتے تیرے پاس کسی بھی مثال کے ساتھ، الا جئناک بالحق، سوائے ہم لے کر آتے ہیں تیرے پاس حق، واحسن تفسیرا، اور احسن تفسیر۔ یہ سورہ فرقان 25 آیت نمبر 33 میں نے پڑھی ہے۔ جتنی بھی آیتوں کے ریفرنس میں دے رہا ہوں یہ آپ بعد میں کھول کر قرآن مجید میں ضرور دیکھیے گا کہ اسی طرح سے یہ آیات عربک میں لکھی ہوئی ہیں، اور اس میں احسن تفسیر ورڈ لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود آیات کے ذریعے جو ہے احسن تفسیر کرتا ہے ہر سبجیکٹ کے بارے میں۔ تو اللہ نے مثالیں جو بیان کی ہوئی ہیں، ان مثالوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہمیں احسن تفسیر ہو جائے ہمارے لیے ان آیات کی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کون سی تفسیر آپ پڑھتے ہیں، تو قرآن مجید کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تفسیر ہی پڑھنی چاہیے، اور وہ تفسیر جو ہے وہ مختلف آیات سے ہوتی ہے کسی بھی سبجیکٹ وائز۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم طلاق کا طریقہ ہے، اب اس کی تفسیر سمجھنے کے لیے آپ کو مختلف جگہ سے قرآن مجید کی جب ہم آیات کو پڑھتے ہیں تو اس سبجیکٹ کی تفسیر ہو جاتی ہے پوری۔ اور آپ دیکھیے گا ہم جتنے بھی سبجیکٹ ڈسکس کرتے ہیں تو اس کی جو احسن تفسیر ہے وہ آیات سے سامنے آتی ہے کہ کون سی آیت میں کیا بات لکھی، اور جب ہم سب کو ہم کلیکٹیولی اس کو سبجیکٹ وائز جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ایک پوری میسج سامنے آ جاتا ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے ڈسکس کیا تھا، تو کہ واپسی وہ کیا واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، تو ہماری ڈسکشن یہاں بہت ہوتی بھی رہتی ہے۔ اور کل بھی ہم نے ملت ابراہیم پہ بات کی، بنی اسرائیل پہ بات کی، اور سبجیکٹس پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں۔ تو سبجیکٹ وائز جو احسن تفسیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اور وہ نہیں آتے تیرے پاس کسی بھی مثال کے ساتھ، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، سوائے ہم آتے ہیں تیرے پاس حق کے ساتھ، وَأَحْسَنَ تفسیرا، اور احسن تفسیر کے ساتھ۔ اب ایک اور سبجیکٹ آپ نے دیکھا ہوگا، جب بھی ہم قرآن مجید پہ ڈسکس کرتے ہیں تو لوگوں کا یہ ذہن میں یہ ایک پروگرامنگ ہے باقاعدہ معاشرے کی طرف سے کہ اس کے علاوہ بھی دنیا میں کوئی اللہ تعالیٰ کی کتابیں موجود ہیں عیسائیوں اور یہودیوں کے پاس، اور وہ جو دی گئی تھیں، اور ان کتابوں میں کچھ تحریف ہو گئی ہے لیکن باقی کتابیں وہاں ان کے پاس موجود ہیں۔ اور اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر جب قرآن مجید کی جو تفسیر کرتے ہیں جو لوگ، اس میں سے پھر وہ نکال کر یعنی اس سے ریلیٹڈ جو ان کو یہاں سے نہیں مل رہا تو وہ وہاں سے جا کے نکال کے لے کر آتے ہیں۔ تو ہر سبجیکٹ کے اوپر وہاں سے نکال کر جتنے بھی پچھلے انبیاء ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے تمام نبیوں کے بارے میں، اور ایون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی وہاں سے کوٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جی وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا لکھا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل 17 آیت نمبر جو 88 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ قُلْ لَا إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، کہہ دو اگر تمام جن و انس جمع ہو جائیں، أَلَا يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، کہ وہ اس کی مثل کا کوئی قرآن لے کر آئیں، لا یأتون بمثلہ، نہیں وہ لا سکتے اس کی مثل کا، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی ہو جائیں۔ تو یہ آیت تو بڑی واضح بتا رہی ہے کہ اس کی مثل کی دنیا میں اور کوئی کتاب ہے ہی نہیں، ایسی کوئی ہدایت کی کتاب نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دی ہو
اور وہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو تو کوئی ویسے بھی قرآن مجید کی آیت ہے جس میں تبدیل نہیں کرتا، لا تبدیلا لکلمات اللہ، نہیں اللہ تبدیل کرتا، جو ہے کلمات کے لیے اللہ تعالیٰ تبدیل نہیں کرتا، اور کوئی انسان بھی اللہ کے کلمات کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو قرآن مجید میں جتنے کلمات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے موجود ہیں، اور وہ اس کو کوئی تبدیل نہیں کرتا، اور اللہ بھی اپنے کلمات کو تبدیل نہیں کرتا کہ پہلے کچھ آرڈر دے گا پھر بعد میں دوبارہ کوئی نیا آرڈر دے دے گا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ اسی طرح سے قرآن مجید جب ہم کوٹ کرتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ہمیشہ لوگ حدیث کی بات کرتے ہیں، تو قرآن مجید میں سورہ جاسیہ 45 ہے، اس کی جب آپ 5 اور 6 نمبر آئے دیکھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس کون سی حدیث اللہ اور اس کی آیات کے بعد وہ ایمان لائیں گے، کا بالحق، یہ ہیں آیات اللہ کی جو ہم حق کے ساتھ، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ ہیں آیات اللہ کی جو ہم حق کے ساتھ تجھ پر تلاوت کرتے ہیں، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، پس کون سی حدیث اللہ اور اس کی آیات کے بعد وہ ایمان لائیں گے۔ یہ سورہ جاسیہ 45 ہے، اس کی 6 نمبر آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی کلیئر کر دی ہے بڑی واضح کہ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ ہے آیات اللہ کی جو ہم حق کے ساتھ اوپر تیرے تلاوت کرتے ہیں، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، پس وہ کون سی حدیث اللہ اور اس کی آیات کے بعد ایمان لاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہ کسی کی تفسیر کی ضرورت ہے، نہ کسی کی احادیث کی ضرورت ہے، قرآن مجید جو ہے وہ خود اپنے آپ کو ایکسپلین کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود کتاب میں یہ سارے سبجیکٹس لکھے ہوئے ہیں، جو بھی ہم آیات میں دیکھ رہے تھے تو وہ سبجیکٹ لکھے ہوئے ہیں۔ جب جی بات کیجیے آپ۔ ہاں جی، میں یہی کہنا چاہ رہا تھا، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی ایک تفسیر پڑھی تھی مولانا مودودی صاحب کے ساتھ، پہلے ایک اور مجھے یاد نہیں آ رہی، اس میں یہ تھا کہ ترجمہ ہے، پھر تفسیر ہے، پھر بہت ساری احادیث وغیرہ کوٹ کرتے ہیں، پھر بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے۔ تو میرا خیال آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ اس کی تفسیر جو ہے قرآن مجید کے اندر سے ہی اویلیبل ہے، بالکل ٹھیک ہے۔